ہم پرزمپشنز پہ کیوں جا رہے ہیں؟ جو ڈیمانڈز آلریڈی ہیں ان کو کیوں نہیں ایڈریس کر رہے ہیں ہم؟ ان کو دیکھا جائے. ہزارہ کی ڈیمانڈ آ رہی ہے، آج کی نہیں ہے، پرانی ہے، ایک تحریک چل رہی ہے ان کی، اس میں 13-14 لوگ شہید ہو چکے ہیں. اس کے بعد سرائکی سدن پنجاب. جی اب جب آواز اٹھ رہی ہے، ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے، تو اس کو عقل مندی یہ ہے اس کو طریقے سے بیٹھ کے دیکھا جائے کہ وہ کیوں آواز اٹھائی جا رہی ہے. اور آج کی نہیں ہے، پرانی آواز ہے. نا انصافیاں ہیں وہاں کے لوگ، ہم خود ملتے ہیں جا کے، وہاں کے لوگ خود کہتے ہیں، سینٹرل پنجاب کے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں نا انصافیاں ہیں. وہ تاریخ دہرا رہی ہے. بنگلہ دیش اگر ہمیں یاد ہو، اور جو ہماری پالیسیز افغانستان بلوچستان کے لیے رہیں، وہ اگر آپ دیکھو تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اور اگر کچھ لوگ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ پہ اور فائنینشیل پوائنٹ پہ ایک صوبہ چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ادھر ناانصافی ہو رہی ہے، تو بالکل اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. انڈیا کو دیکھیں، ہم جب آزاد ہوئے تھے تو انڈیا کے کتنے صوبے تھے، آج کتنے ہیں؟ پاکستان وہیں 4 پہ کھڑا ہے. امریکہ کو دیکھیں اور بہت ممالک ہیں. نہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہیں آپ ہزارہ کو سپورٹ کر کے سندھ میں مہاجر صوبے کی راہ تو نہیں ہموار کریں. ایک لاجیکل کوئسچن ہے نا. سنیں نہیں، میں وہی آ رہا ہوں کہ ہم جو باتیں ہیں نہیں، جو ڈیمانڈ نہیں ہم ان پہ کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن کراچی میں نے خود ریلیز ڈائیورژن ہے، یہ ڈائیورٹ کرنے والی بات ہے. مہاجر قومی کی ریلی کس نے نکالی؟ مہاجر صوبے کی ریلیاں تو نکل رہی ہیں چھوٹی چھوٹی. اگر کوئی ایک ٹولہ، اگر کوئی چند لوگ، اگر ان کی سوچ یہ ہے ناانصافیاں دیکھتے ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہے، 2 بڑی جماعتیں ہیں سندھ میں، ایم کیو ایم اینڈ پیپلز پارٹی، وہاں سے کوئی ایسی آواز نہیں ہے. کوئی ایسی آواز نہیں ہے. لیکن یہ دیکھتے ہوئے سرائکی کی اور آوازیں اٹھ سکتی ہیں، ہزارہ کی آواز، باولپور کی آواز. دیکھیں آوازیں بہت اٹھ سکتی ہیں. طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جو ہمارے لیڈران ہیں ان کو چاہیے ماضی کی غلطیوں کو دیکھتے ہوئے مل کے بیٹھیں، جیسے جھگڑا صاحب نے کہا، مل کے بیٹھیں، طریقہ کار اڈاپٹ کریں، کوئی طریقہ نکالیں، کوئی فارمولا بنائیں کہ اگر ایسی آواز ہے اور ناانصافی ہیں تو اس کو ایڈریس کیا جائے. اگر صوبہ بن جاتا ہے، سب ایگری کر رہے ہیں، اگر سب کر رہے ہیں، دیکھیں نیشنل اسمبلی میں ہم نے بل موو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے لاء کی، انشاءاللہ وہ فلور پہ آئے گا. اس میں نون کے جتنے ایم این ایز ہیں، ہماری ان سے بات چیت ہوتی ہے، میجورٹی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے اس کو کہ ہاں بننا چاہیے. بالکل. اور ہزارہ بھی، دونوں. اوکے. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہماری بات ہوئی ہے، وہ چاہتے ہیں ہاں بننا چاہیے. اب فلور پہ آنے والا ہے، انشاءاللہ فلور پہ آئے گا. جو مسلم لیگ نواز شریف گروپ ہے، لیکن سب سے بڑے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہاں کے وہ اے این پی ہیں، ان کا موقف بھی تو لینا بہت ضروری ہے نا. آئی تھنک کہ وہ اس چیز سے خوش نہیں ہے. نیشنل اسمبلی میں ہے نا، اپنا اظہار کر دیں. دیکھیں ہمارا مطلب خدا نہ خاصا کوئی زبردستی نہیں کرنا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے، اگر کوئی ووٹ فیور میں دینا چاہتا ہے تو دے، اگینسٹ دینا چاہتا تو اگینسٹ. لیکن جانا پھر بھی صوبوں کی طرف پڑے گا نا، آپ کو صوبے ہی ووٹ کریں گے. کانسٹیٹیوشن میں ایک طریقہ کار ہے، اس کو تو اڈاپٹ کرنا ہی پڑے گا نا. مگر پہلے فلور آف دا ہاؤس پہ آ جائے، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، اس کے بعد باری آتی ہے صوبے کی. اگر صوبہ اڈاپٹ کرتا ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. نہیں کرتا تو ٹھیک ہے. پھر اس میں تو obviously میجورٹی تو اس وقت اے این پی ڈیسائیڈ کرے گی. وہاں پر سینیٹر الیاس بلور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت ہی سینئر رہنما ہیں اے این پی کے. سینیٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں سینیٹر صاحب؟ خیریت؟ اللہ کا فضل. سینیٹر صاحب، یہ جو صوبوں کے حوالے سے بات چیت چل نکلی ہے، اس سے ظاہر سی بات ہے الیکشن نزدیک ہیں، تلخیاں بھی بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ کہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے خدشات ہیں، کہیں اے این پی کے واضح خدشات ہیں. متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ کسی دوسرے صوبے کی لیے سپورٹ کر رہی ہے. تو آپ اس ساری چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے یا صرف سیاسی نعرے ہیں، سلوگنز ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک وسیم بھائی کا تعلق ہے تو میرے شہزادے ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں جو ان کا جی چاہے. یہ پاکستان کے مالک ہیں، ہمارے بھائی ہیں. بات یہ ہے کہ ہزارے صوبے کی ڈیمانڈ جو یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ وہ ہے اپنا کچھ فائنینشیل یا کچھ پرابلمز ہیں، تو میں تھوڑا سا ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، شاید ان کو پتہ ہی ہوگا، لازم بات ہے، پرانے ورکر ہیں، لیڈر ہمارے ساتھ ورکر ہیں یہ بھی، کہ پختونخوا کے 4 چیف منسٹر جو تھے وہ ہزارہ سے تھے. 4 چیف منسٹر، ٹھیک، اور انہوں نے اچھی خاصی ٹینیور بھی گزاری ہے. کسی ایک چیف منسٹر نے کو بھی یہ کبھی وہ نہیں ہوا
کہ وہ ایک ہری پور کو ایک بائی پاس دے دیتے یا ایبٹ آباد کو بائی پاس دے دیتے. ٹھیک ہے. آج بھی آپ بڑی گاڑیاں لے کے جائیں گے, بڑی جو گاڑیاں یا چین جاتے ہیں سامان یا جو بھی ہے, وہ ہری پور شہر کے اندر سے اور ایبٹ آباد شہر کے اندر سے, حویلیوں کے اندر سے گزر کے جاتی ہیں. آج ہمارے صوبے میں, ہمارے پختونخوا میں مردان کو بائی پاس مل گیا ہے, نوشہرے کو بائی پاس مل گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وسیم بھائی یہ اپنے صوبے کے جو وزیر اعلیٰ رہے ہیں 4 آدمی, 2 دفعہ تو یہ ہمارے بیٹھے ہوئے اقبال صاحب, جگڑا صاحب, ان کے 2 آدمی 3.5 سال گزارے ہیں اپنا عباسی صاحب نے, وہ کیوں نہیں دیے؟ اپنے گھر تو سب نے بنا لیے, اور اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے جو شہر ہے, مین شہر ہے ان کا ایبٹ آباد اور مین شہر ہے ان کا ہری پور, جن کو ایک بائی پاس دے سکے. جہاں تک سرائیکی صوبے کا تعلق ہے, میں اتنا عرض کروں کہ ہماری پارٹی کا منشور ہے, جس میں منشور میں یہ ہزارہ صوبہ تو کسی پارٹی کے منشور میں نہیں ہے. آپ فرما رہی تھیں کہ تحریک چل رہی ہے. دیکھیں تحریک, وسیم بھائی کہہ رہے تھے کہ 18 آدمی مرے, 6, 7, 8 آدمی مرے تھے اس دن, اور اس پہ بھی ہمیں افسوس ہوا. اس کی ہم نے انکوائری بھی کرائی اور ہم نے کہا کہ یہ ایک ناجائز قسم کی زیادتی ہوئی تھی. کسی عوام کو آج ہمیں بتا دیں کہ کبھی ہمارے صوبے میں 5 سال میں کسی کو بھی لاٹھی چارج تک بھی نہیں کیا گیا. لیکن سینیٹر صاحب, ابھی جو بابا حیدر زمان صاحب نے کہا ہے کہ میں سول نافرمانی کروں گا اور بل بھی نہیں ادا کر. بابا ہمارا بابا ہے یار, جو مرضی ہے ان کی کرے. وہ وسیم بھائی لوگ اسے, وہ یہاں آتا ہے تو وسیم بھائی لوگ اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں, ادھر کرا دیتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں, جو مرضی کرے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم لڑنا کسی سے نہیں ہے, ہم نے بالکل پیار محبت سے بات کرنی ہے. لیکن جہاں تک سرائیکی صوبے کا تعلق ہے, ہماری پارٹی کے منشور میں ہے سرائیکی صوبہ نہیں. لیکن جی میری بات سن لیں نا, ہمارے پارٹی کے منشور میں سرائیکی صوبہ ہے. وہ آج سے نہیں ہے, وہ آج سے بہت پرانا, جب این ڈی پی تھی اس سے پہلے سے, جب نیب تھی تب سے ہے ہماری پارٹی کے منشور میں 5 کمیتوں کا اپنا سرائیکی صوبہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرائیکی ایک الگ صوبہ ہمارے پاس ذہن میں ہماری پارٹی کے منشور میں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافیوں کی بات نہیں کہتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سرائیکی کا ایک الگ بیلٹ ہونا چاہیے تھا. ہماری پارٹی کا منشور جو پرانا منشور بادشاہ خان صاحب کے وقت کا آ رہا ہے, اس میں یہ ہے کہ اس کا منشور ہے. لیکن مجھے کسی اور پارٹی کے منشور میں کبھی ہزارہ صوبہ میں نے نظر نہیں آیا. آپ کے ہے وسیم, آپ کے منشور میں ہزارہ صوبہ تھا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. سرائیکی کا حوالہ ہے ہمارے مینیفیسٹو میں, مگر پوائنٹ منشور میں ہونا نہ ہونا نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں ایک پروویژن موجود ہے, آرٹیکل 1, آپ باؤنڈریز چینج کر سکتے ہیں. اس میں کوئی خدا نخواستہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. یہ کوئی ایک ہی سیکرڈ کاؤ نہیں ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اگر سب متفق ہو جائیں اور سب سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی میں زیادتی ہو رہی ہے, کل چینج نہیں ہو جائے گا, کل ہزارہ نہیں بن جائے گا, کل سرائیکی نہیں بن جائے گا. سب مل کے بیٹھیں جو ملک کے خیر خواہ ہیں, اور دیکھیں ماضی کے ایشوز اور پرابلمز دیکھیں آج کے, کہ اگر ہم ایڈمنسٹریٹیولی صوبے مزید بنائیں تو عوام کو فائدہ ہوگا یا نہیں. ہم اس پہ آرگیومنٹس کر سکتے ہیں, بحث کر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں. خدا نہ خاطر لڑائی وڑائی کی کوئی بات نہیں, ہمارا اپنا ملک ہے, ہم چاہیں گے اچھی طرح چلے اور عوام کے مسائل حل ہوں. تو اس حوالے سے بیٹھ جاتے ہیں, اور جتنے بھی صوبے بنانے کی مطلب ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں. اقبال ظفر جھگڑا صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ کی بھی حکومت رہی ہے وہاں پر, سینیٹر صاحب نے فرمایا, تو آپ کیا ہزارے کی موومنٹ کو یا ہزارے کے صوبے کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ چاروں دفعہ مسلم لیگی وزیر اعلیٰ رہے ہیں, چاروں دفعہ انہوں نے کہا جی مسلم لیگی وزیر اعلیٰ رہے, تو آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کو, ہزارے کے صوبے کو, یا آپ نے اس وقت ضرورت سمجھی یا نہیں بنایا؟ دیکھیں جی, ہمارے جو ڈیمانڈ آئی ہے ہزارے صوبے کی, وہ اس وقت نہیں آئی تھی, یہ لیٹلی آئی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے اور الیاس بلور صاحب کو بھی پتہ ہے کہ جب ہماری حکومت تھی یا ہمارے چیف منسٹر تھے, اس وقت صوبے کی ڈیمانڈ نہیں تھی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب خیبر پختونخوا کا مسئلہ اٹھا نام کا, اور نام تبدیل ہوا, اس کے بعد یہ ہزارہ کا ڈیمانڈ آیا کہ ہمیں بھی صوبہ دیا جائے. لہٰذا ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب نے اس پہ بھی یہی اپنا موقف دیا تھا کہ مجھے اس پہ
کوئی اس کی میں اپوزیشن میں نہیں ہوں. اگر ہزارے کے لوگ چاہتے ہیں علیحدہ صوبہ اور وہ صوبہ فیزیبل ہے، جس طرح وسیم بھائی اور میرے خیال میں جو میں نے شروع میں بات کی تھی جی اس پہ وسیم بھائی نے بھی اتفاق کیا اور انہوں نے بھی یہی بات کی جو میں نے کی کہ جی ان چیزوں پہ سیر حاصل کام ہونا چاہیے، بے شک، تاکہ اگر ہم کوئی ایک کام کریں تو اس پہ کل پچھتانا نہ پڑے. وہ ایسا کام ہو جو کہ عوام کے انٹرسٹ میں بھی ہو، ملک اور قوم کے انٹرسٹ میں بھی ہو، اور سب مل جل کر اسے آگے بڑھائیں. انہوں نے جس طرح فرمایا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ باؤنڈریز نہیں چینج ہو سکتی، لیکن اس کے لیے طریقہ کار ہے. آپ اگر باؤنڈریز چینج کریں گے تو پارلیمنٹ میں سے 2/3 اکثریت کی قرارداد منظور کرائیں گے. اسی طرح صوبوں میں اگر آپ مزید صوبے بنائیں گے تو صوبہ جو ہے وہ اپنی قرارداد منظور کر کے لے کر آئے گا. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور آئین کے مطابق ساری فارمیلٹیز ہوتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کسی سیاسی جماعت کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، پرووائیڈڈ کہ جو بھی ہم قدم اٹھائیں وہ ان the larger interest of the nation ہو. جیسے میں ایک پوائنٹ یہاں رکھوں، ضروری نہیں ہے کہ کسی کے مینیفیسٹو میں کوئی چیز ہو تو وہ اپلیکیبل ہو. آج نیشنل اسمبلی میں بل موجود ہے، ہمارا بل موجود ہے، امینڈمنٹ 20th امینڈمنٹ کے حوالے سے ہمارا بل موجود ہے جس میں ہم نے سپورٹ کیا ہے سرائیکی صوبے کے لیے اور ہزارہ صوبے کے لیے. اب اس میں وہ اسٹینڈنگ کمیٹی، لا اسٹینڈنگ کمیٹی میں موجود ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اس میں چینجز آ سکتی ہیں، رد و بدل ہو سکتا ہے، نام مختلف ہو سکتے ہیں. اس میں خدا نخواستہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. ہم کو ملک خدا نخواستہ ٹوٹنے نہیں جا رہا ہے، ملک بہتری کی طرف جائے گا جو دنیا میں طریقہ کار موجود ہے. بیٹر ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں ناظرین. اس پر بات کر شید دستی صاحب نے جو 2-3 پوائنٹس اٹھائے تھے اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جمشید دستی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور اقبال ظفر جھگڑا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ مل جل کے ان کو آن بورڈ لے کے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ اگر یہ کریں تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن لسانی بنیادوں پہ نہ ہو. بھائی جی گزارش ہے، جھگڑا صاحب کا میں احترام کرتا ہوں، مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹو صوبہ تو پہلے موجود ہے پنجاب، اسی سسٹم نے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑے مسائل پیدا کیے ہیں. 10 کروڑ آبادی کا یہ پنجاب صوبہ ہے. اب میرے اس حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ماہ میں 4000 قریب یہاں وارداتیں ہوئی ہیں اور 3 ماہ میں 60 لوگ قتل ہوئے ہیں. ہماری تو یہاں کوئی نہیں سنتا. فلڈ نے ہمیں تباہ کیا، وطن کارڈ کی آڑ میں حکومتوں نے ہمیں لوٹا. پانی دیکھیں 12 ماہ سے لاہور کی نہریں چل رہی ہیں. میں آپ کو حلفاً یہ کہہ رہا ہوں ہمارے پاس کوئی پانی تک نہیں ہے اور ہمارے لوگ یقین مانو بڑے برے حالات ہیں. اب ہمارے پاس ایک سسٹم ہے اور کم از کم ہمارے 15-16 اضلاع پہ ہم یہ صبح مانگ رہے ہیں جو کہ ہمارے پر وسائل بھی آئیں. تو یہ خدارہ مہربانی کرے. اب دیکھیں نا اگر یہ سیریس ہوتے تو بھاولپور وزیر اعظم کیوں نہیں مہربانی کرتے؟ وزیر اعظم سب کچھ کر سکتے ہیں آپ کے لیے، آپ کے تو 4 باجی یہ میری بات سمجھے نا، یہی تو چیز ہے نا. 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبہ محکمہ اریگیشن ان کے انڈر ہے، عرصہ کا ڈائریکٹر ان کے پاس بیٹھتا ہے، لاہور کے لیے پانی لے لیتے ہیں. ہمارے اگر وفاق کے پاس پانی ہوتا تو ہمیں مل جاتا. یہ چیز اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا، اب یہ اتنی عرصہ آپ دیکھیں اگر یہ سیریس ہوتے، یہ بھاولپور صوبہ 3 ضلع ہیں اور وہاں پہ کوئی لوگ نہیں چاہتے یہ اس کی بات کرتے ہیں تاکہ، اور پنجاب اسمبلی میں 2-3 قراردادیں آئی ہوئی ہیں اس پہ یہ بحث نہیں ہونے دیتے. تو ایڈمنسٹریشن کیا ہے کہ ایک کرپٹ بیوروکریٹ کے ذریعے پھر ہمارے اوپر ہمارے رحم و قبر پہ ان کو چھوڑ دیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے اور ہمارے پاس وسائل موجود ہیں اور یہ صوبہ ہمارا پرانا مطالبہ. اور صدر صاحب نے مہربانی کی، دیکھیں ظلم ہے کہ یہ پورے پنجاب کے پاکستان کے دورے کرتے پھریں. اگر آصف زرداری لاہور چلا جاتا ہے، ملتان ہے تو پتہ نہیں اتنی گھٹیا حرکتیں، الزام تراشی اور جھوٹے بہتان. یقین مانو ہم تو صبر کرتے ہیں ورنہ ان کا بھی کچا چٹا ہم نکالیں. دوسری تیسری بات آپ اس ٹائم کہہ دی کہ آپ سڑکوں پہ کیوں؟ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمارے خطے نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم پاکستان کس نے حالات میں گرا ہوا ہے، اگر ہم چاہیں تو لاکھوں لوگ آ جائیں سڑکوں پہ. مگر اللہ کے ایمان سے ہم کہہ رہے ہیں ہم وہ سازش کا حصہ نہیں بنتے. ہم اس ملک کی حامی ہیں، پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ ہمیں اس وقت سے بچایا جائے جب ہم ایک پرامن طریقے سے صوبہ مانگ رہے ہیں اور صدر صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی اور ان سب کو بٹھانا چاہتے ہیں. یہ ایڈمنسٹریٹر، یہ کہانیاں، یہ طوطا کہانیاں چھوڑ دیں اور اس پہ ہم نہیں جائیں گے. نہ ہمیں ایڈمنسٹریٹر صوبہ نہیں چاہیے.